جناب صاحب سجادہ آستانہ عالیہ شرفیہ منبر پر شیخ نشین پر تشریف فرما ہمارین حضرات اور وابستگان سلسلے عالیہ شرفیہ، عموماً اس کی محفلوں میں خطاب کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، مگر آج عرس کی بنیادی مقصدیت کو پورا کرنے کے لیے آپ کا سامنا کرتا ہے۔ ہمارے علماء جانتے ہوں گے، مگر آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں عرس کا آغاز کیسے ہوا، عرس کو کیسے شروع کیا گیا۔ اس کا آغاز جو ہے ماوراء خراسان اور موجودہ افغانستان کے حرات صوبے کے درمیان جو سلسلے چشتیہ پھیلا ہوا تھا، ان لوگوں نے سب سے پہلے آراز کی ابتدا کی، اور یہ بھی کہ تقریباً 800 ساڑھے 800 سال پہلے جب سلسلے عالیہ چشتیہ اس علاقے میں فروغ پا رہا تھا۔ یہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آج جو موجودہ سلاسل ہیں ان کے سب سے قدیم سلسلہ جو ہے وہ سلسلے چشتیہ۔ حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش سے 150 سال پہلے اس سلسلے کی بنیاد رکھی تھی، اور حضرت میرشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے مرید اور خلیفہ حضرت ابو اسحاق شامی کو چشتی کا لقب دیا گیا، اور پہلے سلسلے چشتیہ کے وہی بزرگ ہوئے کہ حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے 150 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت حضرت موجود خواجہ محمود چشتی کے پیر و مرشد کے انتقال پر ان کے مریدین نے یہ کیا کہ اب حضرت ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود نہیں رہے، تو اب حضرت کی روح پاک سے استفادے کے لیے کیا جائے، ان کے یوم وصال کو تمام مریدین اکٹھا ہو اور حضرت کی گفتگو کریں، حضرت کی سیرت بیان کریں، حضرت کے اقوال کا تذکرہ کریں، حضرت کی نصیحتوں کو کا استذکار کریں، حضرت کے فرامین کو یاد کریں، اور اس طرح حضرت کی عدم موجودگی میں اس سے استفادے فیض کیا جائے، اور اس طرح آراز کی ابتدا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، میں آپ کے سامنے اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جس خانقاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلسلے چشتیہ کی ارشاد سلسلے اشرفیہ کی وہ شاخ جو جائز میں برگ و بار لائی اس سے متعلق ہے، لہذا یہ میرا ایک مقالہ ہے جو پرنٹڈ ہے، اکیڈمیا پر، گوگل اسکالر پر موجود ہے، جس میں خانقاہ اشرفیہ احمدیہ جائز کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو مریدین و متوسلین ہیں کم از کم اس قدر اپنے سلسلے کے بارے میں ضرور جانیں، جو بنیادی باتیں ہیں، جو فنڈامنٹل حقائق ہیں سلسلے کے بارے میں آپ اسے ضرور جانیں۔ یہ میرا ایک چھپا ہوا پبلش پیپر ہے جس کا عنوان ہے خانقاہ احمدیہ شرفیہ جائز سلسلے چشتیہ کا ایک عظیم روحانی علمی اور دعوتی مرکز۔ سمجھ فرمائیں یہ پیپر پڑھنے کا طریقہ ہے، اس سے تقریر آپ نے بہت سنی ہوگی، ایک دوبارہ بھی ہے سلسلے چشتیہ کے معروف بزرگ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفہ 828 ہجری مطابق 1425 میں ترک سلطنت کے بعد پوری زندگی اسلام کی نشر و اشاعت اور مریدین و متوسلین کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف فرما دی۔ آپ کی ذات علوم ظاہرہ اور باطنہ کا مجموع بحرین کی ترک سلطنت آپ کا ایک ایسا وصف ہے جو نہ صرف بزم صوفیہ میں آپ کو ایک امتیازی مقام عطا کرتا ہے بلکہ مادہ پرستی اور میٹریلزم کے تمام بتوں کو پاش کر دیتا ہے۔
ملک محمد جائسی اپنی فارسی تصنیف آخری کلام میں فرماتے ہیں کہ دو کس بسبب ترک سلطنت پر جمی اولیاء اللہ فضیلت دارت یکہ سلطان ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عنہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ ملک محمد جائسی اپنی کتاب آخری کلام میں لکھتے ہیں کہ تمام اولیاء کرام کے ترک سلطنت کی وجہ سے دو بزرگ کو تمام اولیاء اللہ پر فضیلت ہے، تمام اولیاء اللہ پر فضیلت ہے ترک سلطنت کی وجہ سے۔ پہلے سلطان ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مقدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترک سلطنت کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے اور تقریباً 20 سال تک پنڈوا مغربی بنگال میں اپنے شیخ پنڈے کی صحبت میں گزارے اور ان کی صحبت میں مستقل سکونت کیا گیا۔ 764 ہجری مطابق 1362 عیسوی میں جب آپ اپنے ایک سفر میں ایران تشریف لے گئے تو آپ وہاں سے حمق گئے جہاں آپ اپنی خالہ زاد بہن کے یہاں قیام فرمایا جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں بیاہی تھی۔ ان کے ایک 12 سالہ صاحبزادے عبد الرزاق جیلانی تھے۔ جب وہ دوران قیام حضرت مخدوم صاحب سے اس قدر مانوس ہو گئے کہ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ مزید آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ان کے اصرار کو دیکھتے ہوئے ان کے والدین نے بھی انہیں اجازت مطلب فرما دی۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی انہیں لے کر ہندوستان تشریف لائے، ان کی تعلیم و تربیت فرمائی، انہیں اپنا جانشین مقرر کیا اور ان کو لین کے لقب سے نوازا۔ لطائف اشرف کے مطابق مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبد الرزاق لائن کے 5 صاحبزادگان کو بھی تعلیم و تربیت فرمائی۔ ان میں سے ایک سید شمس الدین جیلانی کا انتقال ان کے سامنے ہو گیا تھا۔ بقیہ 4 نبیوں پوتوں کو آپ نے اپنے وصال سے 4 مختلف مقامات کی خلافت و ولایت سے سرفراز کیا۔ حضرت نورالعین کے خلیفہ پر سید حسن کو کشوشا، ان سے چھوٹے سید حسین کو جونپور، ان سے چھوٹے سید فرید کو بسوری بارابنکی اور سب سے چھوٹے صاحبزادے سید احمد کو جائز کی ولایت عطا فرمائی۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں حضرت مخدوم صاحب نے قیام فرمایا تھا اور جہاں ان کے مریدین و متوسلین کی بڑی تعداد رہتی تھی۔ ان مقامات پر اپنے پوتوں کو بھیجنے کی حکمت یہ تھی کہ وہاں رشد و ہدایت کے جو کام آپ نے شروع کیے ہیں انہیں جاری اور ساتھ رکھا جائے اور وہاں کے اہل ارادت کی تربیت بھی ہوتی رہے۔ چنانچہ سید عبد الرزاق جیلانی کے صاحبزادے سید احمد جائز تشریف لائے اور اسی مقام پر قیام فرمایا جہاں ان کے جد قریب سید اشرف سمنانی نے قیام فرمایا تھا اور ضلع کشمیر سے جائز اودھ کے مرکز قصبات میں سے تھا۔ حضرت سید احمد جیلانی معروف و حاجی احمد نے جائز میں خانقاہ اشرفیہ چشتیہ کی بنیاد ڈالی۔ انہی کی نسل سے خانقاہ احمدیہ اشرفیہ کی تشکیل ہوئی۔ اس خانقاہ اور خانقاہ نے دین کی اشاعت اور علم دین کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس خانقاہ کا شمار ہر دو علمی اور روحانی اعتبار سے شیراز ہند یعنی جونپور اور اس کے مضافات شیراز ہند کے ممتاز ترین خاندانوں میں ہوتا ہے۔ حضرت حاجی احمد جیلانی کو تربیت و سلوک کی اجازت دیتے ہوئے سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے ان کے حق میں جو بلند کلمہ فرمائے تھے ان سے مؤسس خانقاہ اشرفیہ جائز کے فضل و کمال کا اندازہ ہوتا ہے۔ احمد ثانی ماں مسمى باسم ربك موصوف بصفات المصطفى ومملوء الولاية المرتضى فرزندش عزیز البشور وسائق الجود شبن انکو۔ ترجمہ صاحب فرمائیے حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا کہ احمد یعنی حضرت حاجی احمد جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں، احمد ثانی ماں یہ میرے ثانی ہیں، مسمى باسم نبوی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے موسوم ہے۔ احمد نام ہے موسوم بصفات مصطفی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے متصف ہیں۔ وہ مملوء ولایت
پوتے کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ حضرت مختوم صاحب اپنے پوتے اور خانوادے اشرفیہ جائز کے موری سے اعلیٰ، جد اعلیٰ، پیر دستگیر سید شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ میرا احمد میرا ثانی ہے اور جناب نبی کریم کے نام سے موسوم ہے اور آپ کی صفات سے متصف ہے اور حضرت علی کی ولایت سے بھرے ہوئے مملوء ولایت منتظمی فرزندہ اور ہماری اس پوتے کی اولاد عزیز الوجود وہ بے حد مقبول زمانہ ہوں گی اور صاحب الجود خواہم شد اور بڑے فیاض سفیر اور داتا ہوں۔ حضرت سید احمد جائسی کی نسل کے بارے میں مختوم صاحب کی اس پیشین گوئی کے بے شمار قصہ اس خانوادے کی تاریخ میں ملیں گے جو اصحاب الوجود بھی تھے اور عزیز الوجود بھی تھے اور جن کی زندگیاں محبوبیت کا مظہر اعظم تھی اور حدیث کریم ثم یبدأ القبول فی الارض کی تفسیریں حضرت سید احمد جیلانی کا جائز کے سادات و شرفا اور اصحاب علم و فضل جن کی ایک بڑی تعداد حضرت مختوم صاحب کی ارادت مند اور عقیدت مند تھی، جائز کی آبادی نے ان کا صمیم قلب سے استعمال کیا۔ حضرت سید احمد جائزی کی خانقاہ اشرفیہ سے رشد و ہدایت کے سلسلے کا آغاز ہوا اور جلد ہی اس خانقاہ کو نہ صرف اہل قصبہ نے بلکہ قرب و جوار کے لوگوں نے بھی اپنے دینی اور روحانی مرکز کے طور پر تسلیم کر لیا اور آنے والی صدیوں میں اس منبع علم و تصوف سے عرفان و ہدایت کے چشمے پھوٹتے رہے۔ 906 ہجری مطابق 1501 میں حضرت سید احمد جیلانی پیر دستگیر کا وصال ہو گیا۔ مادہ تاریخ پیر دستگیر ہے جو ان کے احاطے پر میں آویزاں ہے۔ آج رحمہ سید احمد جیلانی جائزی کا شجرِ نسب یوں ہے: سید احمد بن سید عبدالرزاق بن بن سید عبدالغفور بن سید احمد جیلی بن سید ابوالحسن بن سید موسیٰ شریف بن سید علی شریف بن سید حسن بن سید احمد شریف بن سید ابی نصیر محی الدین ابن سید عبدالصالح بن سید عبدالرزاق بن سید عبدالقادر جیلانی بن سید محمد عبدالصالح جلیل دوست بن سید عبداللہ جیلی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ بن سید عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ بن حسن المثنى بن امام حسن المصطفى بن سیدنا مولانا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت سید احمد جیلانی تھوڑا سا وقت لگے گا، میں چاہتا ہوں کہ اس مطالعے کو آپ بہت سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ یاد رکھنے کا اور حفظ رکھنے کی کوشش فرمائیں۔ حضرت سید احمد جیلانی جائزہ کے بعد اس خانقاہ کا انتظام و انضمام ان کے بلند مرتبہ صاحبزادے سید خطاب جیلانی کے ہاتھوں میں آیا۔ ان کے عہد میں اس چشتی خانقاہ نے خوب فروغ پایا۔ انہوں نے وابستگان خانقاہ کے ساتھ ساتھ اپنے 2 پوتوں کی بھی اعلیٰ درجے کی تربیت فرمائی اور ان کے صاحبزادے شیخ سید جلال اول اپنے دونوں فرزندوں سید مبارک ہوتے اور سید کمال کی ولادت کے بعد عین جوانی میں انتقال کر گئے۔ ہندی زبان کے پہلے صاحب دیوان شاعر حضرت ملک محمد جائزی جو اسی خانقاہ کے وابستگان میں سے تھے، اپنے شاعرہ میگنم آپس مدباوت میں ان حضرات کا ذکر بڑی ہی واضحانہ انداز میں کیا ہے۔ کتاب کی ابتدا میں حضرت سید اشرف سمنانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: سید اشرف پیر پیارا یہ موجی بندین جیارا۔ سید اشرف ہمارے پیارے مرشد ہیں جنہوں نے مجھے طریقت کے گلابوں سے نوازا ہے۔ سید اشرف سمنانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: جہانگیر و چشتی نیک کنک جستان وے مقام جگت کے گھومے کوہ کے ہر کے دیوان۔ یعنی سید اشرف جہانگیر چشتی تھے اور چاند کے معنی بیدار تھے۔ وہ دنیا کے مخدوم ہیں اور میں ان کے گھر کا خادم ہوں۔
حضرت حاجی الحرمین سید احمد جیلانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کوہ کر رتن ایک نرمورا حاجی شیخ سبے ہرا. جو ہمارے جائز کی اپنی زبان جاننے والے ہیں انہیں ان اشعار میں اپنی زبان کی خوبی ملے گی. حضرت سید اشرف کے گھر میں ایک گوہر نایاب پیدا ہوا جو تمام خوبیوں سے آراستہ تھا اور جس کا نام حاجی شیخ احمد تھا. بعد ازیں حضرت سید جلال اول مذکورہ بالا دونوں صاحبزادگان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں تیری گھر کوئی دین اجیارے پن تیری دین سنبھالے شیخ مبارک دنیوں کرا شیخ کمال جگت میں برا. ان کے گھر دو روشن چراغ پیدا ہوئے جنہیں خدا نے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا. ان میں سے ایک شیخ مبارک ہیں جو چودھری کی چاند کی طرح تابناک ہیں اور دوسرے شیخ کمال ہیں جو عالم میں بے مثال ہیں. ان اشعار کے بعد بھی ملک محمد جائسی نے ان بزرگوں کے فضل و کمال اور علمی اور روحانی عطاؤں کا بڑا ہی دلپذیر بیان کیا. حضرت سید احمد کے بعد اس خانوادے کی سب سے ممتاز شخصیت حضرت شاہ مبارک بہت سجادہ نشین کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا جو عظیم اور وسیع کام آپ سے کیا اس کی مثال ان کے معاصرین اور متاثرین میں نہیں ملتی. میں آپ کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میرے علم میں حضرت شیخ مبارک بوتے کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دین و اسلام کی تربیت و ارشاد کی ہندوستان میں اتنی عظیم شان توفیق عطا فرمائی. تاریخی کتابوں کے حوالے سے کم از کم 3 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور جو لوگ ایمان لائے ان سے وابستہ کئی لوگ ہمارے درمیان میں موجود بھی ہیں. حضرت سید احمد کے بعد اس خاندان کی سب سے ممتاز شخصیت حضرت شیخ شاہ مبارک بہت کے سجادہ نشین کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا جو عظیم و وسیع کام آپ سے کیا اس کی مثال ان کے معاصرین اور متاثرین میں نہیں ملتی ہے اور دین متین کی اشاعت کی جو توفیق آپ کو حاصل ہوئی کم از کم خانوادہ اشرفیہ اور خطہ ابد میں وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. اور آپ کی نامور خلفاء نے فروغ دین کا جو کام انجام دیا وہ ہندوستان کی قدیم چشتی خانقاہوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے. متعدد راجگان اور زمینداران استفادات اول و الہباد آپ کے درد حق پرست پر مشرف و اسلام ہوئے. صاحب نزد خواتین ان کی زمان حیات میں لکھتے ہیں وقد اسلم علی یدہ جماعت من مراذبۃ ابد. اور حضرت شاہ مبارک بوتے کے ہاتھوں پر بے شمار جو ہے زمینداروں نے اسلام کو قبول کیا. تاریخ جائز نے 5 راجاؤں کا ذکر کیا ہے جن میں راجہ ملک پال بھالے سلطان راجہ تاتا راجہ سلطان رائے کے بیٹے دیا چند اور تعلقہ پرسوں کے جدی اعلیٰ بھی جو ہے اس لسٹ میں شامل ہیں جو حضرت شاہ مبارک بوتے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں پر داخل اسلام ہوئے. اور ان کی نسلوں میں کئی نامور علماء پیدا ہوئے جن میں ایک نام راجہ اسماعیل خان کا ہے. ہمارے خیال میں ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں ان کی اولادوں میں سے بھی کوئی ہو مگر شاید کسی کو خبر ہو کہ راجہ اسماعیل خان کے بیٹے راجہ مباصر خان کا ہے. وہ خاندانی فنون سپاہی اور ریاستی نظم و نسق کے ساتھ ساتھ عرصہ علم و فن کے بھی شہسوار تھے. اصول فقہ میں ان کی ایک کتاب مبادریہ ہے جس کے بارے میں علماء ازہر کا خیال ہے کہ اصول فقہ میں ہندوستان میں اس سے اچھی کتاب نہیں کی. اس فن میں ایک اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. استاد علماء نظام الدین فرنگی مہدی نے اس کی بڑی تعریف کی. راجہ مباصر کی دستار فضیلت کا چرچا عالمگیر کے بقائے دیواروں میں بھی کیا ہے. چنانچہ بقائے عالمگیر کے بقائے دیواروں میں جو خطوط بھیجے تھے بادشاہ کے دربار میں اس میں ایک خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ راجہ مباصر خان کی دستار فضیلت کی جائز کی خانقاہ سے ہوئی اور ہمارے خاندان کے بزرگوں کے ذریعے ان کی تعلیم و تربیت کی.
علم و دین کی تربیت کے اس مشن میں آپ کے خلفاء نے آگے بڑھایا. آپ کے سب سے جلیل القدر حضرت شاہ مبارک پورتے کے سب سے جلیل القدر خلیفہ آپ کے بیٹے اور جانشین سید جلال ثانی تھے جو بڑے ہی صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے. ان کے ذریعے کے خطۂ عرب میں اسلام کی خوب اشاعت ہوئی. آپ کے خلفاء میں سب سے زیادہ شہرت یعنی حضرت مبارک پورتے کے خلفاء میں سب سے زیادہ شہرت حضرت ملک محمد جائسی صاحب پدماوت کو ہوئی جنہیں ہندی کا سب سے قدیم اور عظیم صاحب دیوان شاعر ہونے کا شرف ہندوستان کا پہلا ہندی کا دیوان اور سلسلے اشرفیہ کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ ڈاکٹر عبدالحق نے اردو کی پہلی تصنیف کو مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے نام منسوب کیا ہے کہ اردو کی پہلی کتاب مخدوم صاحب نے اور ہندی کا پہلا دیوان ملک محمد جائسی نے کیا. یہ ایک ایسا اعزاز ہے خانوادہ اشرفیہ کا جو خاص کر کے خانوادہ اشرفیہ کی جائز جو خال کہیں اور نظر آئے گئے جنہیں ہندی کا سب سے قدیم اور عظیم صاحب دیوان شاعر ہونے کا شرف ہے. انہوں نے اپنی شاہکار تصنیف پدماوت میں میں توجہ چاہتا ہوں. پدماوت کا بڑا چرچا پچھلے سالوں میں رہا ہے, بڑا مقامات خیز رہی ہے. اس پر بننے والی فلم اور اس پر ہونے والے ریئیکشن سے آپ بہت وقت ہیں, مگر آپ میں سے بہت کم جانتے ہیں کہ پدماوت حقیقت میں ہے کیا, پدماوت کی حقیقت کیا ہے, اس کتاب کا موضوع کیا ہے, اس کتاب کا مقصد کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. پدماوت میں سلسلے اشرفیہ کی تعلیمات ہی کو علامتوں کے سہارے بیان کیا گیا. چونکہ سلسلے چشتیہ کا محرک سلسلے عشق کا محرک ہے, عشق محبت ہے اور اس کا وسیلہ خدمت خلق ہے. لہذا عشق اور خدمت یہی دو باتیں ہیں جو پدماوت کا محوری موضوع ہے. پوری کتاب کا محوری موضوع اللہ کے بندوں سے محبت اور اللہ کے بندوں کی خدمت, اور یہی دو سلسلے چشتیہ کا بنیادی موضوع ہے. مولانا عبدالحی رائے بریلوی, مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب کے والد اپنی کتاب نظر الخواطر الاعلام فی تاریخ ہند من الاعلام میں رقم دراز ہے کہ ملک محمد جائسی کے بارے میں لکھتے ہیں وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ. اور جو سنیے گا, شاید پہلی بار آپ کے کان ان باتوں کو سن رہے ہوں. ملک محمد جائسی کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ. ملک محمد جائسی کی کئی کتابیں ہیں, منہا پدماوت, انہی میں سے ایک کتاب کا نام پدماوت ہے. ذکر فیہا الانوار التسعہ والانوار السبعہ المصطلحہ فی طریقۃ الاشرفیہ وعبر عنہا بساتین والنوخن. یہ عربی کے بارے یعنی ملک محمد کی کئی تصنیفات ہیں جن میں ایک پدماوت ہے. اس پدماوت کتاب میں اس پر پدماوت کی فلم بنی تھی, شاید آپ کے کان آشنا ہو اس سے. اس کتاب میں سلسلے اشرفیہ میں سلوک کی مقرر اصطلاح 9 اطوار اور 7 انوار کا بیان کیا گیا ہے, اور ان دونوں اصطلاحوں کو 9 کھنڈ اور 7 دیپ سے تعبیر کیا گیا ہے. انتہا لطائف اشرفیہ کے سلوک کے ان 9 اطوار اور 7 انوار کا تفصیلی ذکر موجود ہے. پدماوت کو سلسلے چشتیہ کی تعلیمات پر مشتمل کتب تصوف میں ایک اہم مقام حاصل ہے. یہ کتاب صوفیہ میں بے حد مقبول تھی. حضرت شیخ عبدالرزاق باسطی یعنی استاد علماء بانیے درس نظامی حضرت علامہ مولانا نظام الدین فرنگی مہدی کے پیر و مرشد حضرت شاہ عبدالرزاق باسطی اور خانقاہ برکاتیہ معامیرہ مطہرہ کے جد اعلیٰ حضرت میر سید اسماعیل گرامی اور استاد العلماء حضرت نظام الدین فرنگی مہدی وغیرہ اس کتاب کو تصوف کی کتاب کی حیثیت سے پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. حضرت مبارک بولتے کہ دوسرے نمبر خلیفہ حضرت نظام الدین امیرچی ہیں جو لکھنؤ اور اس کے خلف جوار میں زندگی میاں کے نام سے جانے جاتے ہیں, جن کا مزار فیض آثار حاکم ماجد خلائق ہے. حاکم صبح عبد و یاباد بہار خاندی حضرت شاہ مبارک بولتے کہ بڑے عزیز مرید و خلیفہ تھے. ان کی ذات حضرت کے فیض نظر سے ظاہر اور باقی فضائل کی مرکب بن گئی تھی, جس کی مثال خالی خال نظر آتی ہے. موہان روڈ پر ان کا عظیم الشان مقبرہ آج بھی بنا ہے, جس کے آثار اب بھی مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور خانقاہی نظام کے شوکت گزشتہ کی نشاندہی کر رہے ہیں.
خانوانے اشرفیہ کی ایک اور ممتاز شخصیت حضرت شاہ ولی اشرف جائزی کی ہے۔ عہد شاہجہانی میں ان کا شمار ہندوستان کے نامور شخصیہ میں ہوتا تھا۔ صاحب قرآن شاہجہاں بادشاہ ان سے رابطے نیاز مندی رکھتا تھا۔ ان کے دربار کے کئی امراء حضرت کے ارادت مند تھے اور ان کے کئی ایسے تھے جنہوں نے حضرت سے اقتصاد فیض کیا تھا، اور شاہجہاں بادشاہ کے کئی وزیروں نے جائز میں رہ کر حضرت کے فیض و برکات سے اقتصاد کیا تھا۔ تاریخ جائز میں محفوظ ہے تو حضرت شاہجہاں بادشاہ رابطے نیاز مندی ظاہری و باطنی و حضرت عشق داز و اکثر عمرائے شاہجہاں بشرف قدم رسی مشرف شدہ امتحان نصر۔ ایک بار کسی سبب سے صبح الہ آباد کے بزرگوں کی معافیات ضبط ہو گئی۔ یہ سارے بزرگ دربار شاہجہانی میں حضرت کی وجاہت سے واقف تھے، چنانچہ تمام اودھ اور الہ آباد کے صوفیہ سجادگان جائز پہنچے اور حضرت شاہ ولی سے سفارش کی درخواست کی۔ حضرت خانقاہی روایتوں کے مطابق خود کو دے تشریف نہیں لے گئے، لیکن اپنے فاضل صاحبزادے حضرت شاہ محی اللہ کو اس کام کے لیے شاہجہاں آباد روانہ فرمایا۔ دربار شاہی میں ان کا زوردار استقبال ہوا اور ان کی سفارش قبول کی گئی، اور تمام خانقاہ اور الہ آباد کی تمام خانقاہوں کی معافیات جو ہے وہ گزار کرتی تھی۔ یہ شاہجہاں کے عہد میں سب سے مشہور تاریخ شاہجہاں نامہ میں یہ پورا واقعہ میدان موجود ہے۔ خانوانے اشرفیہ جائز ہمیشہ حال و حال کا مرمور بحرین رہا ہے۔ اس میں سلوک و معرفت کی تربیت کے ساتھ ساتھ علوم شریعت کی تدریس کا سلسلہ بھی ہمیشہ جاری و ساری رہا ہے۔ ماضی میں یہ خانوانے کا دور امتیاز رہا ہے۔ اس خانوانے میں ایسی متعدد علمی اور عملی شخصیت پیدا ہوئی ہیں جن کے فضل و کمال کا ایک عالم مختلف ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی کے جانشین شاہ محی اللہ اشرف بیک وقت ہر دو نظر کے قلمروں کی سلطانی فرماتے تھے۔ ان کے حلقہ درس میں شریک ہونے کے لیے ملک بھر سے رشتہدار علم و معرفت کشاں جائز پہنچتے تھے۔ الہ آباد کے ممتاز عالم اور صاحب تصانیف کثیرہ حضرت ملا جلال، بہت سارے حاشیے ہیں درس نظامیہ کی کتابوں پر، حضرت ملا جلال کو بھی آپ ہی سے جو ہے شرف ترمز حاصل تھا، یعنی حضرت شاہ محی اللہ کے شاگرد تھے۔ حضرت شاہ محی اللہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عنایت اللہ اشرف بھی بڑے بڑے عالم اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ کتابوں میں ان کی بہت سی کرامتوں کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کے نامور مرید علامہ باسط جائزی ابن علامہ رحمۃ اللہ جائزی تھے، جنہوں نے اودھ اور روہیلکھنڈ کے کئی بڑے مدرسوں کو رونق بخشی اور آملہ کے مشہور زمانہ مدرسے خانسامہ میں ایک مدت تک صدر مدرس کی حیثیت سے درس دیتے رہے۔ حضرت شاہ عنایت اللہ کے بیٹے اور جانشین حضرت شاہ کرم اللہ اشرف کی مسند علم اور مسند علم و ارشاد بھی متلاشیان علم و معرفت کی ایک بڑی آمازگاہ تھا۔ اودھ کے مشہور عالم اور بزرگ شیخ محمد صالح مدولوی بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے خانوانے اشرفیہ احمدیہ کے اکابرین اور ان کے فضائل و کمال پر مشتمل ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ میں جستجو میں ہوں اس رسالے کے، آپ بھی غور کیجیے، اس رسالے تک رسائی ہوئی ہے۔ اس رسالے کا تذکرہ درج رسائی میں مسئلہ ہوں جنوں مختار میں تلاش رہا ہوں، اس میں جائز کی علم و حکمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس رسالے تک پہنچوں خانقاہ اشرفیہ کی علمی شخصیات میں حضرت شاہ کمال اشرف کے دو باکمال صاحبزادگان غلام مصطفیٰ اشرف ملا باسط اور علامہ جائز محمد باقر اشرف جائزی کے نام بھی بے حد نمایاں ہیں۔ اول ذکر استاد عالم کے لقب سے ملقب تھے اور حضرت نظام الدین فرنگی میری نے آپ کا آخری زمانہ پایا اور معقولات کی کچھ کتابیں بھی آپ سے پڑھی اور مؤخر فاضل جائزی کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں درسیات کی کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، درسیات کی کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس پر ملا باقر جائزی کے حواشی اور تعلیقات اور تعقبات پر ایسی عالی درجے کی کتابیں میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لائبریری میں اور رضا لائبریری رامپور میں دیکھ چکا ہوں، جس پر ملا باقر اشرف جائزی کے جو ہے حاشیے لگے ہوئے ہیں۔ ولی عبد القادر جائزی لکھتے ہیں وہ کہ ان کی علمی شان جلالت مستثنیہ کی بیان است، وہ مصنفات و حواشی برکتب متداولہ شاہد حال بنا مقال انتہا آخری چند صدرے لے کے سماعت فرما لیں۔ خانقاہ اشرفیہ جائزی کی ایک اور بدابر علمی شخصیت حضرت علامہ اشرف کی جائزی کی ہے۔ حضرت اللہ باسط کی آخری عمر میں اس خانقاہ کے اس فرزند جلیل نے جائز میں اپنی مسند درس بچھائی تھی۔ اگر استاد العالم اور فاضل جائزی کی درسگاہ معقولی علوم کے لیے شہرت رکھتے تھی تو حضرت اشرف کی درسگاہ
علوم نقلی اور شرعی مشہور ہوئی استاد العلماء بانی درس نظامی حضرت نظام الدین فرنگی محلی نے علم کی متوسط اور منتہی مراحل طے کرنے کے لیے اسی چشمے علم کا انتخاب کیا اور ملا اشرف اپنی جائزی سے تمام کتابیں حاصل کی. پورے ملک میں کشمیر سے کنیا کماری تک جو نصاب چل رہا ہے، سلیبس چل رہا ہے مدرسے کا، وہ حضرت نظام الدین فرنگی محلی کا بنایا ہوا ہے اور انہوں نے علم کا انتخاب جائز کی خانقاہ سے کیا. خانقاہ اشرفیہ جائز خانقاہ اشرفیہ کے اسلام میں روزگار کے شاگرد نے ایک ایسے علمی سلسلے کی بنا ڈالی جس کی جڑیں لکھنؤ میں ہیں، جو شاخیں پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں. برے صغیر کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے اکثر مدارس میں علماء فرنگی ہیں یا ان کے شاگرد ہی رونق مسند درس ہوتے ہیں اور اکثر پیشکش میں استاد علماء کا ترتیب کیا ہوا درسی رائے ہے جسے درس نظامی کہا جاتا ہے. پورے نظام درس تدریس کا سلسلہ بالواسطہ طور پر خانقاہ اشرفیہ کے اس افقری تک پہنچتا ہے جس کا نام اشرف پوری جائزی ہے. آخری پیراگراف سماعت کیجیے. حضرت اس سلسلے کے آخری بڑی حضرت سید شاہ علی حسن جائزی اللہ تعالیٰ علیہ تھے. حضرت شاہ صاحب کی شخصیت کا سب سے نمایاں وصف محبت اہل بیت تھی، جس کے اظہار کے لیے انہوں نے شاعری کا سہارا لیا. اہل بیت خصوص مولا مومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں ان کے قصائد مدیح شاعری کا اعلیٰ نمونہ اور غیر معمولی شہرت و قبولیت کے حامل ہیں. 1328 مطابق 1910 میں حضرت شاہ علی حسن جائزی کا احساس ہوا. آخری دور کے مشائخ خانقاہ اشرفیہ میں حضرت شاہ ظفر اشرف کا نام بھی قابل ذکر ہے. جائز کے نام پر عالم اور طالب جائز کے مصنف مولانا عبدالقادر جائزی سے مرید تھے. وہ اپنی کتاب میں جس واضحانہ انداز میں اپنے مرشد و مربی کا ذکر کرتے ہیں وہ حضرت والا کی فضیلت کے غماز ہیں. یہ وہی مولانا عبدالقادر ہیں جو لکھنؤ میں کمپنی بہار کے نمائندے جان ٹیمز کے مقررین میں سے تھے اور کمپنی نے جنہیں انگریزوں کا سفیر بنا کر نیپال بھیجا تھا. متاخرین میں حضرت سید علی نقوی اشرف، سجادہ نشین، ساقی و توکل، ذکر و فکر، تربیت و سلوک، اتباع شریعت کے اللہ کی نشانیوں میں سے تھے. اپنے والد حضرت شاہ ولی ثانی کے بعد سجادہ اشرفیہ کو متمکن ہوئے. علوم شرعیہ اور عقیدہ کی بیشتر تعلیم انہوں نے اپنے فاضل ماموں سید شاہ علی حسن جائزی سے حاصل کی. عربی زبان پر انہیں کامل دستگاہ دی. فقہ و اصول کی بات کتابوں پر ان کی تحقیق کردہ حواشی ان علوم کے ساتھ ساتھ عربی زبان پر بھی ان کے راسخ طلب ہونے کی دلیل ہے. رحمہم اللہ رحمۃ واسعہ. اس مقالے کی تصنیف میں ان کتابوں کی مدد دی گئی ہے. لطائف اشرفی مرفوضہ سید اشرف جہانگیر سمنانی، بارِ دو مکتبہ سمنانی کراچی 1999. تاریخ جائز مولوی عبدالقادر جائزی محمودہ، پدماوت ملک محمد جائزی، ترکیب رام پنڈت رام چندر شکل، ناگرانی چاننی سبھا وارانسی، نصرت الخواتین سید عبدالحی رحمانی، دار افاق کراچی 1991. اور آخری کتاب محبوب احسانی حضرت والد گرامی سید نعیم اشرف جائزی کی ہے جسے مخدوم اشرف کے جائزی 1957 میں شائع کیا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.